أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم پر جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو یہ بات فرض کر دی گئی ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ وصیت کرے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے پر، اور یہ تقوی والوں متقیوں کے اوپر یہ حق ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آئے اور اس کے پاس مال ہو تو اس کو وصیت کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم جب تک وراثت کے سلسلے میں احکامات نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت تک جو ہے یہ حکم فرض تھا، لیکن وراثت کی تفصیلات جب بتا دی گئی اور اس کے احکامات اتار دیے گئے کہ کس کو کتنا دیا جائے گا، کس کا کتنا حق ہے، اس کے بعد یہ حکم جو ہے یعنی واجبی حکم ختم ہو گیا، اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ البتہ جو ہے اس کے بعد بھی وصیت کا حکم اپنی جگہ پر باقی ہے کہ آدمی اگر چاہے تو وصیت کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت جو ہے قیامت تک کے لیے ہے کہ وصیت کرنا چاہیے اپنے رشتہ داروں کے لیے خاص طور پر، اور کسی اور کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے مرنے والا آدمی، یعنی جس کو اس بات کا احساس ہو کہ میرا مرنے کا وقت قریب ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی مرتے وقت ہی وصیت کرے، صحت کی حالت میں بھی وصیت کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وصیت صرف 1/3 مال میں کر سکتا ہے۔ جتنا مال ہے اس کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 1 حصہ جو ہے آدمی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اور وصیت کہتے ہیں اسی کو کہ میرے اتنے مال کو جو ہے میرے مرنے کے بعد فلاں کو دے دیا جائے، یا فلاں پر خرچ کر دیا جائے، یا فلاں ادارے کو دے دیا وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہو۔ مرنے کے بعد جو یعنی مرنے والے کے مال میں جو تصرف اس کی وصیت کی وجہ سے کیا جاتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور یہ وصیت جو ہے صرف 1/3 مال میں جائز ہے میراث کے حکم کے نازل ہونے کے بعد۔ اس سے پہلے تک جو ہے یعنی آدمی پورا مال میں بھی وصیت کر سکتا تھا، لیکن بہرحال اور پھر آدمی جو ہے اپنا اگر اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، یعنی موت تک انتظار نہ کریں، پھر جب انسان کی موت کا وقت آ جائے، سانس حالت میں اٹکنے لگے تو پھر کہے کہ اتنا مال اس کو دو، اتنا مال اس کو دو۔ یہ حدیث میں بھی منع کیا گیا، کیونکہ مرتے وقت وہ مال دوسرے کا ہو گیا، اب تمہارا کیا ہے؟ اب زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ 1/3 مال بچتا ہے، اس میں سے آدمی چاہے تو وصیت کر سکتا ہے۔ اور وصیت کرنے میں بھی جو ہے سب سے پہلے اگر رشتہ دار ہیں، والدین کا تو مسئلہ ہی نہیں، والدین کا تو حصہ مقرر کر دیا گیا۔ اب بعض وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو میراث میں وراثت میں حصہ نہیں ملتا، جیسے اگر باپ کا انتقال ہو رہا ہے اور اس کے بیٹے یعنی باپ کی زندگی میں اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا تو پھر نواسے پوتے ان کو حصہ نہیں ملتا، دوسرے بیٹے موجود ہیں ورثہ کی موجودگی میں پھر نواسوں کو پوتوں کو جو ہے حصہ نہیں ملتا۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے اپنی زندگی میں آدمی وصیت کر جائے، اور وہ رشتہ دار جن کو جو ہے وراثت میں حصہ نہیں ملتا ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اگر وہ حقدار ہیں، محتاج ہیں وغیرہ، ایسے لوگوں کو خاص طور پر وصیت کریں۔ اس کے علاوہ جس کو بھی جو ہے آدمی جس کے حق میں بھی وصیت کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ وصیت کے بارے میں آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے تقوی والوں کو کہا کہ تقوی والوں کے لیے ذمہ یہ ضروری ہے، اگر دل میں تقوی ہے تو وہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو خاص طور پر اس کا اہتمام کریں کہ اس مال میں سے کوئی حصہ ضرور جو ہے وصیت کریں۔ اور پھر اس کے بعد اگر وصیت کسی نے کی ہے
اور جن لوگوں نے وصیت کو سنا ہے وہ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے، جیسے اس نے وصیت کی ہے ویسے ہی اس کو پورا کرنا پڑے گا، اگر اس میں کچھ آگے پیچھے کریں گے تو وہ لوگ گنہگار ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عنایتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔